فروخ احمد کی بیٹی پیدائشی نابینا تھی جبکہ بیٹا مرگی کا مریض تھا۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے فروخ احمد دن کے وقت بینک میں سیکورٹی گارڈ کی جاب کرتا جبکہ رات کے وقت وہ ایک جیولری شاپ پر گارڈ کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ پچھلے کئی مہینے سے اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ دن رات جاب کر رہا تھا۔ ایک رات ڈاکو ایک گاڑی میں آئے اور دکان میں سے 7 کروڑ کے زیورات لوٹ کر فرار ہوئے۔ فروخ احمد نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھی گولی مار دی گئی۔ بیچارہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ صبح ٹی وی پر خبر نشر ہوئی کہ ظالم ڈاکو نے غریب سیکورٹی گارڈ فروخ احمد کو گولی مار دی اور اس کے 2 بچوں کو یتیم کر دیا جو کہ بیمار تھے۔ 7 ڈاکوں میں سے ایک یہ خبر سن کر لرز اٹھا اور جو پیسے اس کے حصے میں آئے تھے وہ پیسے بیگ میں ڈالے۔ وہ یہ پیسوں والا بیگ مقتول فروخ احمد کے گھر پھینکنا چاہتا تھا کیونکہ اب ان کا باپ تو واپس نہیں آ سکتا تھا لیکن کم از کم ان پیسوں سے بیوہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکتی تھی۔ وہ پیسوں والا بیگ لے کر مقتول کے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک بینک کے پورے سٹاف میں سے صرف کامران ہی تھا جو روزانہ فروخ احمد سے اس کا حال پوچھتا تھا، اس کی خیریت دریافت کرتا تھا، صبح اس کو سلام کرتا اور واپس جاتے وقت بھی اس سے خدا حافظ کہتا۔ اور فروخ احمد کامران کے رویے پر حیران تھا کیونکہ زندگی میں وہ بہت سے لوگوں سے ملا تھا مگر اس کے مطابق کامران جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گھر جا کر اپنی بیوی فرزانہ کے ساتھ کامران کی تعریفیں کرتا۔ دراصل کامران فروخ احمد کے گھریلو حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایک بیٹی پیدائشی نابینا ہے جو کہ باپ کو بہت عزیز ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بیٹا وہ بھی مرگی کا مریض ہے جس کا علاج چل رہا تھا۔ کبھی کسی وقت بھی اس کی طبیعت بگڑ جاتی تھی اور فروخ احمد اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ کامران اس بینک میں ایک کیشیئر تھا۔ محدود تنخواہ ہونے کے باوجود دل کا بہت سخی تھا۔ وہ دل میں یہی سوچتا تھا کہ کاش میرے پاس وسائل موجود ہوتے تو فروخ کی مدد کرتا، ایک اچھے ہسپتال میں اس کے بیٹے کا علاج کرواتا۔ مہینے کے شروع میں جب بھی اسے تنخواہ ملتی تو وہ فروخ احمد کے گھر ضرور جاتا، ان کے بچوں کے لیے تحفے تحائف لے کر جاتا۔ خاص کر اس کی نابینا بیٹی گلشن اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بینائی سے محروم تھی لیکن ماشاءاللہ بہت ہی ذہین لڑکی تھی۔ وہ فرزانہ کے لیے بھی کپڑے لے کر جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ فروخ احمد کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن آمدنی محدود ہے، اس لیے تحفے تحائف کی صورت میں وہ فروخ احمد کی مدد کرتا تھا۔ آج جیسے ہی کامران آفس میں داخل ہوا اس نے محسوس کیا کہ فروخ احمد کو سردی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ فروخ نے ایک پھٹی پرانی جیکٹ پہن رکھی ہے۔ بریک ٹائم میں وہ بازار گیا اور فروخ کے لیے ایک اچھی سے جیکٹ لے کر آیا۔ اس کا دوست سہیل اسی بینک میں جاب کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کامران سے کہا تھا کہ یار ان ملازموں کے اتنے کلوز ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سر پر چڑھ جاتے ہیں، ہم انہیں جانتے نہیں، اگر امداد کرنی بھی ہے تو پیسے دے دیا کرو، وہ خود خرید لیں گے اپنے لیے، مگر تم تو ان کے لیے خود بازار سے چیزیں خرید آتی ہو اور ان کے بچوں کے لیے تحفے لے کر ان کے گھر جاتی ہو۔ جس پر کامران اپنے دوست سہیل پر ناراض اور کہنے لگا یار مہنگائی تمہارے سامنے ہے، ملک کی حالات سب تمہارے سامنے ہیں، کبھی بھی تم نے سوچا ہے کہ ان حالات میں بیچارہ غریب کیسے گزارا کر رہا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو اور دل کی آنکھ سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ غریب بیچارہ کتنا پریشان ہے۔ اس کی ایک بیٹی نابینا ہے جبکہ بیٹا بھی مرگی کا مریض ہے۔ اکثر وہ بیمار رہتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ سکول بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ سکول میں اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تم گلشن سے ملے نہیں، کتنی ذہین بچی ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے بھی سمجھ نہیں آتا۔ کامران کی یہ بات سن کر سہیل شرمندہ ہوا اور خاموش ہو گیا مگر وہ دل ہی دل میں کامران کو بیوقوف سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک غریب مفلس لوگوں کے اتنے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ آج کامران آفس میں بیٹھا تھا کہ بینک مینیجر نے کامران سے کہا کہ ہماری ایک کلائنٹ آ رہی ہے لہٰذا 5-10 منٹ رک جاؤ۔ حالانکہ 5 بج چکے تھے، سارا سٹاف جا چکا تھا لیکن مینیجر صاحب اور کامران بینک میں موجود رہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی بینک میں داخل ہوئی، بیگ میں سے ایک چیک نکالا۔ مینیجر صاحب نے اس چیک پر سائن کیے، پھر وہ کیشیئر سے کیش لے کر ادھر ہی بیٹھ گئی۔ مینیجر صاحب نے کامران سے کہا کہ آپ تم چلے جاؤ۔ کامران دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکی بینک سے کیوں نہیں جا رہی اور مینیجر نے مجھے گھر کیوں بھیج دیا۔ اسے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے بھی وہ بینک میں آتی تھی لیکن اس بار کچھ عجیب ہی بات ہوئی۔ وہ ایسے ٹائم پر آئی جبکہ بینک بند ہو چکا تھا۔ کامران نے اپنے دوست سہیل سے بھی اس معاملے پر بات کی تو سہیل نے کہا کہ یہ ارسلان صاحب کی دوست ہے، بڑے لوگوں کے بڑے معاملات ہیں، تم بس اپنے کام سے کام رکھو اور ان باتوں پر زیادہ توجہ مت دو۔ مگر کامران کو شک تھا کہ اس برانچ یا غیر قانونی طور پر ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور وہ ارسلان صاحب سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ آج شام کو اس نے ارسلان صاحب سے فون پر بات کی تو ارسلان نے اسے ایک ہوٹل میں بلایا۔ کامران بتایا گیا ایڈریس پر پہنچا تو ارسلان نے اس سے کہا کہ کیا کہہ رہے تھے فون پر تم؟ اس نے کہا سر یہ شک ہے ہماری برانچ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، مجھے تو غیر قانونی ٹرانزیکشن پر شک ہے۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کامران نے کہا سر میں کچھ نہیں چاہتا، آپ تمام اکاؤنٹس کی بینک سٹیٹمنٹ چیک کریں اور اس معاملے پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ سن کر مینیجر صاحب نے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر کامران حیران ہو گیا۔ کہنے لگا میری بات غور سے سنو، ایسا سمجھو کہ کچھ ہوا بھی نہیں اور نہ ہی تمہیں کسی چیز کا پتہ ہے، بس خاموش رہنا۔ کامران بار بار کہہ رہا تھا سر میں کیشیئر اور میں خود اس معاملے میں پھنس سکتا ہوں
لیکن وہ اسے خاموش کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کامران کافی حد تک معاملہ سمجھ چکا تھا، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ وہ ریجنل آفیسر کو اس معاملے کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے ارسلان پر شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اور ہم سے کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ ریجنل آفس کے پاس گیا اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا، مگر اس کے بعد جو ہوا اسے اس بات کا یقین نہ آیا۔ شام کو منیجر صاحب کی اس کو کال آئی اور منیجر نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا تو اس سے وہ غلطی ہوئی جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، جاب سے تو ہاتھ دھونی پڑے گی، اس کے علاوہ جیل میں بھی جا سکتے ہو۔ اس کی یہ بات سن کر کامران حیران اور کہنے لگا سر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے وہ کیا جو محسوس کیا اور میں کسی سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔ مگر 2 دن بعد پولیس کامران کو پکڑ کر لے گئی۔ اس پر بینک کی ایک ملازمہ اس کا نام سنبل تھا، اس کو تنگ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ عدالت میں سنبل کے بیانات ریکارڈ کروائے گئے جس پر اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ کئی بار مجھے کامران نے تنگ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس ڈپارٹمنٹ میں میرے لیے جاب کرنا کافی مشکل ہو چکا ہے۔ کامران کی وجہ سے میں نے جاب چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن گھریلو مجبوری کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکی۔ کامران کی گرفتاری کے بعد اس کے محلے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ کامران نے اپنے بینک کلیگ کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کئی بار اس کا پیچھا بھی کیا، مگر کامران کی ماں کو اس بات کا یقین نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی ہے۔ ماں جب اسے ملاقات کے لیے آئی تو وہ رونے لگا۔ ماں سے یہی کہا کہ ماں مجھے پھنسایا گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ سب منیجر صاحب نے جان بوجھ کر کیا ہے، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ ماں میں بالکل ایسا نہیں۔ جس پر کامران نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہارا قصور نہیں، تم ایسے نہیں ہو، لیکن مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ سارا محلہ تمہارے خلاف ہو چکا ہے۔ اس منیجر نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے، شاید کل کو تمہیں رہائی بھی مل جائے، لیکن جو داغ تم پر لگا ہے یہ آسانی سے نہیں دھلنے والا۔ محلے والے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں اور لوگوں سے مجھے عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جس پر کامران نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں لوگوں کی باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس مجھے کولیگ پر افسوس ہو رہا ہے۔ سنبل کو میں اپنے بہنوں جیسے سمجھتا تھا، زندگی میں آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا اور مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ اتنا بڑا الزام اس نے مجھ پر لگایا اور عدالت میں میرے خلاف گواہی بھی دی۔ عدالت کی طرف سے کامران کو 4 لاکھ کا جرمانہ اور 3 سال کی قید کی سزا سنائی دی گئی۔ کامران کی ماں واپس آئی، اپنی بیٹی سے یہی کہا کہ تمہارے بھائی کو پھنسایا گیا ہے، لیکن مجھے اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ جویرے کو بھی اس بارے میں علم ہو چکا ہوگا اور یہ ہم سے رشتہ ختم کر دیں گے۔ کامران کی بہن سارا نے ماں سے کہا کہ ماں اگر وہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دیں، میرا بھائی بالکل بے قصور ہے اور جو لڑکی اپنے ہونے والے شوہر پر شادی سے پہلے شک کرنا شروع کر دے تو یہ رشتہ آگے کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج جویرے کامران سے ملاقات کرنے آئی تھی۔ کامران جویرے کو دیکھ کر کافی خوش ہوا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ انگوٹھی واپس کرنے آئی ہے۔ کامران سے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی، اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ تھا، اس کا لہجہ بھی بہت عجیب و غریب تھا۔ ملاقات کے دوران اس نے کامران سے یہی کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ تم سے میرا رشتہ طے ہوا، میں تو تمہیں ایک شریف آدمی سمجھتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم بہت گھٹیا ثابت ہوئے۔ یہ سن کر کامران حیران ہوا اور جویرے سے کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو جبکہ حقیقت سے بالکل ناواقف ہو۔ لیکن جویریہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس نے انگوٹھی اس کے حوالے کی اور کہا کہ آج سے میں یہ رشتہ ختم کرنے جا رہی ہوں۔ حالانکہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ کامران سے ملاقات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں خود تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ کس وجہ سے میں یہ رشتہ ختم کر رہی ہوں۔ کامران بالکل خاموش ہو گیا، اپنے دفاع میں اب کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ میں جتنی بھی صفائیاں پیش کروں گا لیکن جویریہ میری کسی بات کا یقین نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے دل میں شک بیٹھ گیا اور شک ایک ایسا زہر ہے جو رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ کامران کی ماں کریانہ اسٹور سے سودا سال وغیرہ لینے گئی تو دکاندار کے مالک نے اس نے یہی کہا کہ اب آپ لوگوں کو یہ محلہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ کل کو اگر کامران رہا ہو کر واپس آ بھی گیا تو کوئی اسے بات نہیں کرے گا، نہ ہی اسے کوئی جاب ملے گی۔ دلشاد نے کامران سے کہا کہ شرم آنے چاہیے، آپ کو میرے بیٹے کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہو۔ جس پر وہ کہنے لگا کہ آنٹی جی ناراض مت ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، کس کا منہ آپ بند کریں گے، میں تو بڑی تمیز سے آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کی باتیں اگر آپ نے سن لی تو آپ زندہ نہیں رہ پائیں گی، اور ہاں آئندہ یہاں سے راشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کامران کی ماں وہاں سے واپس آئی، گھر آ کر رونا شروع کر دیا۔ اپنی بیٹی سے یہی کہہ رہی تھی کہ سارا بیٹی لگتا ہے اس محلے سے ہمارا دانا پانی اڑ چکا ہے، یہ لوگ ہمیں نہیں جینے دیں گے۔ پہلے تو میرے بیٹے نے کچھ ایسا نہیں کیا، فرض کرو اگر کامران سے غلطی ہوئی بھی ہے تب بھی کیا وہ کامران کی غلطی کی سزا ہمیں دیں گے؟ یہ تو نا انصافی ہے، یہ کیوں ہمیں تنگ کرتے ہیں؟ سائرہ اپنی ماں سے کہنے لگی ماں دفع کرو، لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دیں، لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ آپ خود بتاؤ جب کامران بھائی کی جاب لگی تھی تب کس نے آپ کو مبارکباد دی تھی؟ کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا، اور یہ جویریہ جس نے میرے بھائی کو دھوکہ دیا، میرے بھائی کا مشکل وقت میں ساتھ نہ دیا، لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ بھی میرے بھائی کو غلط سمجھ رہی ہے، اس کو بھی اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سائرہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے،
وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی اور اس کا علاج بھی چل رہا تھا، لیکن ان حالات میں اس کے بیٹے کامران کو گرفتار کر دیا گیا تو دلشاد پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ سائرہ اپنے ماں کا بہت خیال رکھنے لگی۔ کامران کو قید ہوئے بھی ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ ان کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی، جبکہ اس کی بہن ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کو لے کر اسپتال سے واپس آ رہی تھی کہ روڈ کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی ان کے سامنے آئی۔ اس نے جلدی سے ماں کو دھکا دیا اور ماں کی جان بچاتے ہوئے خود جان کی بازی ہار گئی۔ یہ لمحہ کامران کے لیے کافی دردناک تھا۔ اس کی جوان بہن اس دنیا سے جا چکی تھی اور یہ بات کامران اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بہن اس سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی فکر ہونے لگی جو کہ اب اکیلی تھی۔ اس نے اپنے دوست سہیل سے کہا کہ اس کی منت کی کہ ماں کا خیال رکھنا۔ سہیل نے اسے تسلی دی کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں آنٹی کا بہت خیال رکھوں گا۔ لیکن یہ ایسا جھوٹ تھا جو سہیل اسے بول رہا تھا۔ ایک ایسا دوست جس کو وہ اپنا بہت قریبی سمجھتا تھا، مشکل کی اس گھڑی میں اس نے اس کی ماں کو سہارا دینے سے بھی انکار کیا۔ کامران سے تو یہی کہا کہ میں آنٹی کا خیال رکھوں گا، لیکن مڑ کر اس نے کامران کی ماں کی خبر تک نہ لی۔ جوان بیٹی کے غم میں وہ پہلے ہی بیمار تھی۔ ہمسائے کامران کی وجہ سے پہلے اس سے لا تعلق ہو چکے تھے اور آخرکار بیٹی کی وفات کے کچھ عرصے بعد دلشاد بھی اس دنیا سے چل بسی۔ ان حالات میں اسے ایک سہارے کی ضرورت تھی جو کامران اسے دیتا۔ اس سے اپنے بیٹی کی ضرورت تھی، لیکن افسوس کہ بیٹا تو جیل میں تھا۔ کچھ عرصے بعد کامران کو بتایا گیا کہ اس کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ کامران یہ سن کر غش کھا کر نیچے گر پڑا۔ جیل کے اندر اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ماں کی تدفین پر بھی اسی ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور وہ قیدی کی حیثیت سے ادھر آیا تھا۔ وہ کافی بیمار رہنے لگا۔ اس عید پر تمام قیدیوں کو معاف کر دیا گیا اور انہیں آزاد کر دیا گیا، لیکن کامران کی یہ حالت تھی کہ وہ قید میں ہی رہنا چاہتا تھا۔ اس دنیا سے اس کا دل بھر چکا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سب سے یہی کہہ رہا تھا کہ میری دنیا لوٹ چکی ہے، تباہ ہو چکا ہوں، لہٰذا بار کچھ نہیں بچا۔ میں اپنی زندگی کے باقی ایام اسی قید میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر انسپکٹر اور باقی سپاہی حیران ہوئے۔ وہ اسے قید خانے سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ قید خانے کے سلاخوں سے لپٹ گیا اور باہر کسی صورت نہیں آ رہا تھا۔ اس کی یہ حرکت بہت عجیب و غریب تھی جس پر سب حیران تھے۔ اس کے بعد انہوں نے میٹنگ کی کہ کس طرح اس آدمی کو یہاں سے نکالا جائے۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی طرح اسے بے ہوش کیا جائے، بے ہوشی کی حالت میں اسے جیل سے باہر منتقل کیا جائے۔ پھر انہوں نے کامران کے کھانے میں بے ہوشی کی دوائی ملائی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ماں کے غم میں وہ بالکل کچھ نہیں کھاتا تھا اور نہ ہی پیتا تھا۔ پھر انہوں نے جیل میں ایک ایسی گیس چھوڑی جس کی وجہ سے کامران بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کے حالات میں اسے جیل سے باہر ایک پارک میں پھینکا گیا۔ کامران کو جب ہوش آیا تو وہ جیل سے باہر تھا اور ایک پارک میں لیٹا ہوا تھا۔ کافی بھوکا تھا، لیکن اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہوٹل والے کے پاس گیا، کھانا مانگا تو اس نے یہ شرط رکھی کہ سامنے جتنے برتن پڑے ہیں یہ دھونا پڑیں گے، اس کے بعد ہی کھانا ملے گا۔ بیچارہ سارا دن گندے برتن صاف کرتا رہا، پھر کھانے کا 2 روٹیاں ملی۔ اس کا واپس گھر جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس منیجر اور سنبل کو اپنا مجرم سمجھتا تھا۔ یہی سوچتا تھا کہ سنبل اور ارسلان منیجر کی وجہ سے میری بہن اور ماں مجھ سے جدا ہوئیں اور میں بے گھر ہوا۔ محلے میں بدنامی الگ سے ہوئی۔ کامران کا اب جینے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اس کے جینے کا مقصد ہی ختم ہو چکا تھا۔ کھانا کھا کے جیسے اسے تھوڑا سا ہوش آیا، وہ قبرستان گیا۔ اپنی ماں اور بہن کی قبر پر بہت رویا۔ سارا دن وہاں پڑا رہا۔ پھر گرگن نے اسے قبرستان سے بھی جانے کو کہا، کیونکہ باقی لوگ بھی اپنوں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتے تھے اور اعتراض کرتے تھے کہ ایک شخص ہر وقت قبرستان میں کیوں موجود ہے۔ وہ وہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن پھر اسے گھسیٹ کر قبرستان سے باہر لایا گیا۔ کامران دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں کس کے لیے جیوں گا، لہٰذا اپنے آپ کو ختم کرنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ ایک نہر کے کنارے جا کر اس نے نہر میں چھلانگ لگائی، مگر اس کے مرنے کی بھی یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی، کیونکہ کسی نے اسے نہر میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس کو باہر نکالا گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ ایک ہسپتال میں موجود تھا۔ دھندلی آنکھوں سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک ایسا چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا جو پہچانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ کافی عرصے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ امجد لنگڑا تھا، اس کے بچپن کا دوست جو گاؤں میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ پھر امجد لنگڑے کا خاندان وہاں سے چلا گیا۔ پھر مصروفیت میں کبھی بھی امجد سے اس کا رابطہ نہ ہوا۔ وہ لنگڑا کر چلتا تھا، بچپن سے ہی معذور تھا، لیکن بہت ہی ہمت والا لڑکا تھا۔ کامران اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ امجد کہاں رہتا ہے، لیکن اچانک ہسپتال میں دیکھ کر حیران ہوا۔ جیسے کامران کو ہوش آیا تو امجد نے اسے کہا کہ میرے دوست تجھے ہوش آ گیا، اللہ کا شکر ہے تو بچ گیا، ورنہ تو نے تو اپنے آپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ امجد سے پوچھ رہا تھا کہ تو یہاں کیسے آیا میرے پاس، جس پر امجد لنگڑے نے کہا کہ جب تجھے نہر سے نکالا گیا تو بے ہوش تھا۔ تیری تصویر گردش کرنے لگی کہ اگر کوئی جانتا ہے تو یہ شخص فلاں ہسپتال میں موجود ہے۔ میں تمہیں پہچان چکا تھا اور یہاں ہسپتال میں آیا تو مجھ سے پہلے یہاں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوں کہ انکل صدیق کہاں ہے، آنٹی دلشاد بھی مجھے نظر نہیں آ رہی، اور تمہاری بہن سارہ کہاں ہے، وہ میری بھی تو بہن تھی۔ امجد لنگڑے کے اس سوال پر وہ رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کا بیڈ آنسو سے بھیگ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے امجد کو بتایا کہ ابا جان کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، لیکن میری بہن سائرہ اور ماں کا انتقال پچھلے ماہ ہوا تھا۔ میری دنیا، میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں حیران ہو کہ مجھے کیوں بچایا گیا۔ امجد نے اپنے دوست کو تسلی دی اور ٹھیک ہونے پر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔
یہ ایک پرانی سی حویلی تھی۔ حویلی کی حالت بہت عجیب و غریب تھی۔ گھر میں کوئی دوسرا فرد نظر نہیں آ رہا تھا، جس پر اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی نہیں؟ امجد نے مسکرا کر کہا کہ میرے دوست، کیا صرف تو ہی سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں اکیلا ہے؟ میں بھی اکیلا ہوں۔ والدین کا انتقال ہو چکا ہے، بھائیوں نے مجھے بے گھر کر دیا تھا، لیکن اب مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں۔ کامران اپنے دوست سے کہنے لگا کہ یار امجد، تم کرتے کیا ہو؟ اس پر امجد نے کہا کہ سب بتاؤں گا، جلدی کیا ہے، پہلے تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر آتا ہوں۔ امجد اپنے دوست کے لیے چائے بنانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کچھ لوگ چراغ سے ملنے آئے۔ عجیب و غریب حلیہ میں وہ آئے تھے اور شکل ایسی تھی جن کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ امجد سے ملے، پھر اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ امجد نے انہیں بتایا کہ یہ میرے بچپن کا دوست ہے، آج 15 برس بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، اسے اپنا بھائی ہی سمجھو۔ جس پر امجد کے دوستوں نے کامران کو ویلکم کیا۔ کافی دیر ان کی گپ شپ جاری رہی۔ پھر ان کے جانے کے بعد کامران نے امجد سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، تم کیا کرتے ہو؟ امجد نے کامران سے کہا کہ میرے دوست، یہ دنیا شرافت کی زندگی نہیں جینے دیتی۔ میں نے بھی مزدوری کرنے کی کوشش کی، رزق کے حلال کمانے کی کوشش کی، لیکن بالکل ناکام ہوا۔ مزدوری کرتا تھا تو لنگڑا کہہ کر پکارتے، ہر وقت ذلیل کرتے۔ پھر ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا تو وہاں بھی مجھے نکال دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم لنگڑے ہو، حالانکہ میں سب سے بہترین کام کر رہا تھا۔ معاشرے نے مجھے کوئی بھی جگہ نہ رہنے دیا۔ میں نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا۔ یہ جو بڑے بڑے بالوں والا آدمی تھا، یہی مجھے اس دنیا میں لایا۔ اس کا نام سکندر ہے، یہ 7-8 دوستوں کا ایک گینگ ہے۔ ہمارا پورا شہر ہمارے نام سے کامتا ہے۔ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، جب میں تم سے ملنے ہسپتال آیا تو ہسپتال کا اسٹاف ایسے کھڑا تھا جیسے کہ کوئی پرائم منسٹر ہسپتال میں داخل ہو چکا ہو۔ وہ میرے استقبال میں کھڑے تھے اور میں ان پر حیران تھا۔ اس دن مجھے اس راز کا پتہ چلا کہ دنیا یا تو پیسے کے سامنے جھکتی ہے یا پھر مجرم کے سامنے۔ میری انا کو بہت تسکین محسوس ہوتی تھی جب بڑے بڑے لوگوں کے اتنے سامنے جھکا ہوا دیکھتا ہوں۔ کامران نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، مجھے بھی اپنے گینگ میں شامل کر لو۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن سے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اور ان سے بدلہ لینے کے لیے میں قانون کا سہارا نہیں لے سکتا۔ امجد نے اسے تسلی دی اور کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے سارے خواب پورے ہوں گے، بس فی الحال تم اپنا خیال رکھو، کچھ دن آرام کرو، پھر سب کچھ دیکھا جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ دن بعد امجد نے اپنے دوست سے کہا، بولو کیا چاہتے ہو، کس آدمی سے بدلہ لینا چاہتے ہو یا کس کے خلاف تمہیں غصہ ہے؟ جس پر اس نے بتایا کہ منیجر ارسلان سے پرانا حساب کتاب ہے، ایک ایسا آدمی جو بہت کرپٹ تھا اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس نے مجھے قید میں ڈالا، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا اور مجھے میری ماں اور بہن سے جدا کر دیا۔ کامران کے کہنے پر وہ ارسلان کو اغوا کر کے اسی حویلی میں لے آئے، جبکہ وہ کانپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا اور امجد اور اس کے دوست اسے خاموش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی کامران کو اپنے سامنے دیکھا تو بغیر اس کی کوئی بات سنے اور رونے لگا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ کامران نے کہا، ایسے تو میں تجھے معاف نہیں کر سکتا، اگر یہ لوگ چاہیں بھی تو ابھی تمہیں مار کے ادھر حویلی کے کسی سائڈ میں دفنا دیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تو کہاں گیا، اور اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو عدالت میں جا کر اپنے جرم کا اعتراف کرو، جا کر بتاؤ کہ میں ہی غلط تھا، کامران بے قصور تھا، جتنا پیسہ تو نے کھایا اور اپنے دوستوں کو کھلایا سارا حساب دینا پڑے گا، ورنہ موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے کامران سے وعدہ کیا کہ میں عدالت میں اپنے جرم کا اقرار ضرور کروں گا۔ امجد اور اس کے ساتھی اسے عدالت کے دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے عدالت میں جا کر اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کامران کی بے گناہی کی بھی گواہی دی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ سنبل کے ساتھ کیا کیا جائے۔ امجد اور اس کے ساتھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اس لڑکی کو بھی یہاں اٹھا کر لے آئیں گے، جس طرح اس نے تجھے بدنام کرنے کے لیے عدالت میں جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی دی، تمہاری زندگی خراب کی، جاب سے نکالا، جیل ہوئی، تو اسی طرح ہم اس لڑکی کی بھی زندگی خراب کر دیں گے، اسے بدنام کر دیں گے۔ لیکن کامران یہ سب کوئی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے امجد اور اس کے دوستوں کو ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ سب رہنے دو، میں اس لڑکی سے کسی قسم کا انتقام نہیں لوں گا، میں اسے بہن سمجھتا تھا اور اب بھی بہن سمجھتا ہوں، شاید اس نے بھی منیجر کے کہنے پر یا پھر جاب سے نکال دینے کی دھمکی پر ایسے بیانات دیے ہوں۔ امجد اور اس کے دوستوں کے گینگ نے باہم مشورہ کیا کہ آج رات وہ ایک سنار کو لوٹنے والے تھے۔ اس سنار کے بارے میں کافی شکایت سن چکے تھے۔ اکثر اوقات امجد اور اس کے دوستوں کا گینگ انہی لوگوں کو اپنا شکار بناتا جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اس سنار نے کئی لوگوں کے پلاٹس پر ناحق قبضہ کیا ہوا تھا، لوگوں کا پیسہ کھا کر سونا جمع کرنے لگا۔ آج یہ اس کی دکان کا صفایا کرنے والے تھے۔ پلان کے مطابق رات 2 بجے وہ جیل شاپ پر آئے۔ وہاں موجود 2 گارڈز کو شرافت سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مزاحمت کی تو پھر ان کو گولی مار دی گئی۔ تقریباً 4 کروڑ مالیت کے زیورات اٹھا کر وہ وہاں سے چلتے بنے۔ صبح ٹی وی پر یہ خبر چلی کہ ظالم ڈاکو نے 2 گارڈز کو مار دیا، جن میں سے ایک فاروق احمد بھی تھا جو بیچارہ حالات کی چکی میں پیس رہا تھا، دن کو بینک پر جبکہ رات کو وہ شاپ پر سیکورٹی کا فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ کامران نے جب فاروق احمد کی ٹی وی پر تصویریں دیکھی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ امجد اسے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، جس پر اس نے بتایا کہ یار ہم نے ایک ایسے آدمی کو مارا جس کو میں اپنا بھائی سمجھتا تھا، جس بینک میں جاب کرتا تھا یہ اس کا سیکورٹی گارڈ تھا۔ امجد نے اپنے دوست سے معذرت کی اور کہا کہ یہ سب انجانے میں ہوا، وہاں اندھیرا تھا، ہم نے دونوں گارڈز کو سائڈ پر کرنے کی کوشش کی
لیکن وہ نہیں مان رہے تھے۔ پھر بھی اگر ہمیں فاروق احمد کے بارے میں کچھ پتہ چل جاتا تو ہم اسے شوٹ نہ کرتے، مگر کامران روئے جا رہا تھا، وہ چپ نہیں کر رہا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے 65 لاکھ ایک بیگ میں ڈالے اور امجد سے کہا کہ میں یہ پیسے فرزانہ بھابی کو دینے جا رہا ہوں، دعا کرنا وہ مجھے معاف کر دیں اور یہ نذرانہ قبول کر لیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ پیسوں کا بیگ لے کر مرحوم فاروق احمد کے گھر آیا۔ فرزانہ اور اس کے بچے اس وقت سو رہے تھے۔ اسے اچانک دیکھ کر فرزانہ نے کہا، بھائی آپ جو بھی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا جو آپ لوٹ کر لے جائیں۔ کامران نے منہ سے نقاب ہٹایا اور کہا کہ میں لوٹنے نہیں، کچھ دینے آیا ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور یہ کہنے لگا کہ میری بہن ہمارے ایک آدمی نے ہی فاروق احمد کو شوٹ کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ فاروق میرا بھائی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ میں یہ پیسے لایا ہوں، یہ میری ایک کوشش ہے، مجھے خالی ہاتھ نہ بھیجنا اور معاف کر دینا۔ فرزانہ یہ سن کر بہت روئی، اچانک کامران کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ کامران نے اسے اپنی ساری کہانی بتائی۔ وہ فرزانہ کو پیسے دے کر واپس آ رہا تھا کہ پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ فرزانہ اس وقت گھر میں موجود تھی۔ جب اس نے فائرنگ کی آواز سنی، وہ گھر سے بھاگ کر گلی میں آئی۔ دیکھا تو لوگ کامران کی لاش کے ارد گرد جمع تھے۔ پولیس اس کی لاش کو لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لے گئی۔ کامران کے قتل کے بعد امجد اور اس کے گینگ نے شہر میں تباہی مچا دی۔ پولیس کے خلاف انہوں نے کئی منصوبے بنائے اور اس خون ریزی میں کئی پولیس والے مارے گئے اور کامران کا دوست امجد بھی مارا گیا۔ فرزانہ کو کامران کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ ابھی کچھ دن پہلے اس کا شوہر مارا گیا تھا اور اب کامران بھی جا چکا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ فرزانہ اور اس کے بچوں کے لیے بہت ساری دولت چھوڑ گیا تھا، جس سے فرزانہ نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنی نابینا بیٹی کا بھی علاج کروایا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ فرزانہ اب تک حیران تھی کہ کامران واقعی مجرم تھا، ایک غنڈہ تھا، یا پھر معاشرے کی ناانصافیوں کی وجہ سے وہ مجرم کی دنیا میں آیا۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے۔ اگر اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کا لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن تک پہنچے۔ خدا حافظ۔